السلام علیکم، میں ہوں انیلا۔ اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گی۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کے قسط نمبر 82 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ 2 دنوں تک ایپیسوڈ نہیں دے پائی تو پھر آپ لوگوں کا کوئی کامنٹ بھی نہیں آیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مطلب گرمی ہے نا، تو ہیٹ اسٹروک کا تھوڑا سا اثرات واضح ہو گیا تھا، اس وجہ سے طبیعت تھوڑی ناساز تھی تو وہ ایپیسوڈ نہیں دے پائی، اس لیے معذرت۔ آپ لوگوں نے یقیناً انتظار تو کیا ہی ہوگا۔ تو چلیں چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مگر پھر دادا جی نے آہستہ سے آگے بڑھ کر پوچھا، اور بچہ؟ یہ سوال سنتے ہی فضا دوبارہ سنجیدہ ہو گئی۔ اشر نے بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، بچہ بھی محفوظ ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے سب کے چہروں پر بکھری ہوئی امید ایک بار پھر لوٹ آئی۔ دادا جی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ صدمے کے نہیں، شکرانے کے تھے۔ اشر نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ شکر ہے، اس کے لب کانپے۔ شکر ہے حسن صاحب، ریحانہ بیگم اور باقی سب نے بھی چین کا سانس لیا۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ اشر کا لہجہ بے چینی سے کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے سر جھکایا، پھر آہستہ مگر واضح الفاظ میں کہا، بچی اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے۔ یہ سن کر دادا جی کی سانس رک سی گئی۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، فی الحال ہم کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، صرف مشینوں کی ہلکی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ بچے گی یا نہیں اس بارے میں بھی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ الفاظ جیسے ہر دل میں اتر کر بیٹھ گئے۔ اشر نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر چہرے پر درد صاف جھلک رہا تھا۔ دادا جی کرسی پر بیٹھ گئے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہر کسی کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ آنے والا لمحہ کسی معجزے سے کم نہ ہو۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے ایک ایسی خاموشی تھی جو چیخ سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ ریحان اور رخشی دونوں سانس روکے زمین کے ساتھ لگے بیٹھے تھے، اتنے قریب کہ اپنی دھڑکنیں خود سنائی دے رہی تھی۔ باہر بھاری بوٹوں کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ رخشی کی آنکھوں میں خوف گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور شیحان کا ہاتھ جو اس نے زخمی ہونے کے باوجود رخشی پر رکھا ہوا تھا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ قدم رک گئے، بس دیوار کے بالکل قریب، اتنا قریب کہ اگر ایک لمحہ بھی غلط ہوتا تو سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ خاموشی ٹوٹنے ہی والی تھی۔ رخشی نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اب سب ختم ہو جائے گا۔ شیحان نے دانت کھینچ لیے، خود کو تیار کیا کہ اگلا لمحہ شاید آخری ہو۔ باہر کھڑا شخص بس ایک قدم اور بڑھانے ہی والا تھا، جب اچانک فضا میں دوسرا آواز ابھرا،
شاید وہ اس طرف گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پہلا شخص رکا، ایک لمحے کی جھجک، پھر اس نے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے قدم دور ہوتے گئے اور کچھ ہی لمحوں میں بھاری بوٹوں کی وہ خوفناک آوازیں فضا سے غائب ہو گئی۔ خاموشی دوبارہ لوٹ آئی، مگر اس بار یہ خاموشی موت کی نہیں تھی، یہ بچ جانے کی خاموشی تھی۔ رخشی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اس کی پلکوں پر آنسو جمے ہوئے تھے۔ ریحان اب بھی اسی حالت میں تھا، مگر اس کی گرفت اب بھی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر بھی جان چکے تھے کہ آج زندگی نے ایک اور موقع دے دیا ہے۔ ریحان بڑی مشکل سے رخشی کو سہارا دیتا ہوا اپنے ایڈوکیٹ دوست کے دفتر تک پہنچا۔ دونوں کی حالت تھکن، خوف اور مسلسل بھاگ دوڑ سے انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر ایک پرسکون اور محفوظ ماحول نے ان کا استقبال کیا، جو باہر کی افراتفری کے بالکل برعکس تھا۔ ریحان کا امریکی ایڈوکیٹ دوست فوراً اٹھ کر ان کے پاس آیا۔ "Oh my God, what happened to you both?" اس نے پریشانی سے کہا۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ انہیں اندر لے گیا اور فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ پہلے اس نے ریحان کے بازو کا معائنہ کیا۔ خوش قسمتی سے گولی صرف گوشت کو چھو کر نکل گئی تھی، اس لیے بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، مگر خون بہہ رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے زخم صاف کیا اور بینڈیج کر دی۔ پھر رخشی کی حالت دیکھ کر اس کو بھی تسلی دی اور ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ ریحان نے گہرا سانس لیا اور اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ "We are in serious trouble," اس نے بھاری الفاظ میں کہا۔ پھر اس نے پوری صورتحال مختصر واضح انداز میں بیان کی۔ رخشی کی قید، اس کا اغوا اور وہ لوگ جو مسلسل ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کا دوست خاموشی سے سنتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، "یہ کیس بہت خطرناک ہے، لیکن ناممکن نہیں." ریحان نے فوراً پوچھا، "ہم یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہمیں فوری طور پر محفوظ راستہ چاہیے۔ اس کے دوست نے کمپیوٹر آن کیا اور چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، "ایئرپورٹ کے عام راستے محفوظ نہیں، تمہیں ایک ڈپلومیٹک روٹ استعمال کرنا ہوگا۔ وہ نقشے اور راستے دکھانے لگا۔ "میں تمہارے لیے ایک خفیہ ٹرانسفر کا بندوبست کر دوں گا، لیکن تمہیں آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ریحان نے رخشی کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں برسوں بعد امید کی ہلکی سی کرن دکھائی دے رہی تھی۔ ریحان نے مضبوطی سے سر ہلایا۔ "ہم تیار ہیں۔" اگلی صبح ہسپتال کی فضا اب بھی بوجھل تھی۔ رات بھر کی بے چینی، دعائیں اور انتظار کے بعد بھی ہر چہرے پر تھکن اور فکر نمایاں تھی۔ فضیلت اور کبیر صبح صبح ہسپتال پہنچے۔ فضیلت کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، مگر وہ خود ہی کانپ رہی تھی۔ کبیر اس کے ساتھ خاموش قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ دونوں سیدھا وارڈ کی طرف گئے، جہاں اندلب زیر نگرانی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد سمارا اور عاطف بھی پہنچ گئے۔ سمارا کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، جبکہ عاطف کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ سب لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو گئے، مگر ماحول میں خوشی کے بجائے صرف سوال اور خوف تھے۔
اسی دوران ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سب کے دل بیٹھ گئے۔ کیسی ہے اندلے پاپی؟ فضیلت نے فوراً پوچھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اندلپ ابھی بھی انتہائی کمزور حالت میں ہے۔ یہ سن کر سب کی نظریں جھک گئیں۔ پھر ڈاکٹر نے اگلی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اور بچی؟ ایک لمحے کو سب کی سانسیں رک گئیں۔ سمارا نے بے اختیار آگے بڑھی۔ کیا ہوا بچی کو؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ بچی کی حالت ابھی بھی نازک ہے۔ وہ مکمل طور پر وینٹیلیٹر پر ہے۔ یہ سن کر فضا میں خاموشی چھا گئی۔ اچانک نرس کی آواز پورے وارڈ میں گونجی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی فضا جیسے ایک لمحے کے لیے بدل گئی۔ اشر کے چہرے پر کئی دنوں بعد زندگی کی روشنی لوٹ آئی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے آئی سی یو کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے اندلپ پر جا ٹھہری۔ وہ کمزور سی آنکھیں آہستہ آہستہ کھول رہی تھی۔ چہرہ زرد اور جسم بے حد ناتواں تھا۔ اشر کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا مگر خود کو روک لیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں اس کی موجودگی بھی اسے تکلیف نہ دے دے۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا معائنہ کیا، نبض دیکھی، مشینوں کی ریڈنگز چیک کیے اور پھر سنجیدگی سے بولی، اندلپ بہت کمزور ہیں۔ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، فی الحال انہیں کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ سے دور رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر اشر نے نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور گھبراہٹ دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، انہیں سکون، آرام اور مکمل نگہداشت کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی جذباتی صدمہ ان کی حالت خراب کر سکتا ہے۔ اشر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں خیال رکھوں گا، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ اندلپ کی آنکھیں ہلکی سی حرکت کرنے لگیں، جیسے وہ آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اشر ایک قدم آگے بڑھا مگر پھر رک گیا، صرف اسے دیکھتا رہا، جیسے اب اس کے لیے سب سے بڑی طاقت صرف اس کا زندہ ہونا تھا۔ اندلپ آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں واپس آ رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھاری تھی اور سانسیں ابھی بھی کمزور تھیں۔ اشر اس کے قریب کھڑا تھا مگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک نرم فاصلہ برقرار رکھے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں بے حد بے چینی، محبت اور خوف سب ایک ساتھ تھے۔ اندلپ، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا تھا؟ وہ لمحہ بھر رکا، پھر اس کی آواز مزید بھاری ہو گئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتا؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم میری زندگی ہو اندلپ، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اندلپ نے دھندلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر دھڑکن تھی مگر اس کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ اشر جھک کر نرمی سے بولا، اب بس آرام کرو، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اندلپ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سکون آیا مگر پھر اچانک اس کے چہرے پر پریشانی اتر آئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ اشر، اس کی آواز کانپ گئی، میرا بچہ؟ یہ لفظ سنتے ہی اشر لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ اندلپ نے بے چینی سے دوبارہ پوچھا،
میرا بچہ کہاں ہے عشر؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ عشر نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اس نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں وہ ٹھیک ہے، ہماری ننھی شہزادی دنیا میں آئی ہے۔ اندلپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سچ؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ عشر نے سر ہلایا۔ ہاں بالکل سچ، اس نے اعتماد سے کہا۔ ڈاکٹرز اس کا خیال رکھ رہے ہیں، بس تم خود کو ٹھیک کرو، پھر ہم تینوں ساتھ ہوں گے۔ اندلپ نے آہستہ سے آنکھیں بند کری۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا تھا۔ عشر اسے دیکھتا رہا، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک خاموش درد چھپا ہوا تھا جسے وہ اس لمحے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ میں آپ لوگوں کی پیاری پیاری کامنٹ کا انتظار کروں گی، اور میری چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں تاکہ میرے چینل کا ویوز بڑھ سکے، مجھے آپ لوگ سپورٹ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کا پیار ہی میرا سپورٹ ہے، اور پلیز مجھے کامنٹ کر کے بتایا کریں، ویڈیو کو لائک کر کے لازمی جایا کریں، ٹھیک ہے؟ اور نئے ناول کا میں نے پوچھا تھا، پرومو میں نے شیئر کر دیا ہے، وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے وہ بھی مجھے لازمی بتائیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔